آپ ہندوستان کی پراکسی کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بلوچستان کی فرجیلٹی سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور بلوچستان کو بیٹل فیلڈ کیوں بنایا گیا ہے؟ بلوچستان کی خبر بڑی ہے. یہ ہمارا ریزالو ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دہشت گردی کا منہ پہ سامنے آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے مقابلہ کریں گے. وہ اب ہم کیوں تھکے؟ وی آر اسٹیٹ آف پاکستان. ہم تھکیں گے نہیں. ہم اگر چاہیں نا آج پاروت سے لے کر یہ سبی سانگان سے لے کر سارے لوگوں کو کہیں اس طرف آ جائیں کوئٹہ کی طرف اور کیمپس لگا دیں تو وی کین ڈو اٹ. ہم دہشت گردوں کو ان کے بلوں تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے ہم ان کو نکالیں گے اینڈ وی ول سارٹ اٹ آؤٹ انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں بھی. اب اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہائیسٹ نمبر ہے ایک سال میں 1500 پلس. ہمارے آباء اجداد نے کبھی اس طرح اپنے بہوٹوں کو مارا ہے، عورتوں اور بچوں کو مارا ہے؟ یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں. ان کو بلوچ کہنا، اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں مین اسٹریم میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ بلوچ دہشت گردوں نے. بلوچ کب سے دہشت گرد ہوا ہے؟ یہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کی کوئی قوم ہے ادھر اس کو کوئی پشتون دہشت گرد کہتا ہے؟ ٹیررسٹ از ٹیررسٹ اینڈ وی ٹریٹ دیم ایز اے ٹیررسٹ، اس کا جو بھی جینڈر ہو. دیکھیے جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے، لیتھیلٹی چیک کر لیں. ایک ہیروف 1 تھا سو کالڈ جس کو ہیروف 1 کہتے ہیں، اس کی لیتھیلٹی چیک کریں اور آج کی لیتھیلٹی چیک کر لیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اسی وجہ سے یہ فرق ہے کہ وی ور ویجیلنٹ. اور نمبر 2 جو دوسرا آپ کا سوال ہے، دیکھیں وی آر ان اے کانفلکٹ زون. آپ ہندوستان کی پراکسی کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بلوچستان کی فرجیلٹی سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور بلوچستان کو بیٹل فیلڈ کیوں بنایا گیا ہے؟ بلوچستان کی خبر بڑی ہے. اور ایسے میں اگر یہ کہہ دینا کہ 100% شیورٹی ہے، اب بالکل بھی نہیں. یس وی آر ان اسٹیٹ آف وار، وی آر ان اسٹیٹ آف کانفلکٹ. ہم لوگ لڑیں گے، ہمارے ریزالو میں کوئی کمی نہیں دیکھیں گے. آپ بلوچستان کے لوگ سن لیں، جیسے ہم نے ریزالو دکھایا تھا کہ احتجاج کے نام پہ آپ کی سڑکیں بند نہیں ہوں گی تو نہیں ہوتی ہیں. یہ ہمارا ریزالو ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دہشت گردی کا منہ پہ سامنے آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے مقابلہ کریں گے. وہ اب ہم کیوں تھکے؟ وی آر اسٹیٹ آف پاکستان. ہم تھکیں گے نہیں. ہم اگر چاہیں نا آج پاروت سے لے کر یہ سبی سانگان سے لے کر سارے لوگوں کو کہیں اس طرف آ جائیں کوئٹہ کی طرف اور کیمپس لگا دیں تو وی کین ڈو اٹ. بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ دس کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم دہشت گردوں کو ان کے بلوں تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے ہم ان کو نکالیں گے اینڈ وی ول سارٹ اٹ آؤٹ انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں بھی. اب اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہائیسٹ نمبر ہے ایک سال میں 1500 پلس. بشرا سر اس میں جو اسلحہ استعمال کیا دہشت گردوں نے، اس کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ یہ امریکن ساخت کا تھا. آیا یہ امریکن ساخت کا اسلحہ استعمال کیا گیا اور کس طرح انٹرفیئر؟ دیکھیے ہر قسم کا اسلحہ استعمال ہوا ہے، لیکن زیادہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ جب یہ وڈرال ہوا ہے افغان فورسز کا، یو ایس فورسز کا جو وڈرال ہوا ہے نیٹو کا، اس کے بعد اٹ واز پلان کہ یہ افغان نیشنل آرمی جو ہے وہ 30 سال تک ادھر جنگ لڑے گی، اپنی حفاظت کرے گی. وہ تو 72 گھنٹے میں ڈھیر ہو گئے. اس 72 ہے یہ مارکیٹ، اور ان کے آقاؤں نے ان کو خرید کے یہ والے نائٹ گیجٹس بھی دے دیے، یہ اکوپمنٹس بھی دے دیے، اور وہ اکوپمنٹس ان کے پاس موجود ہیں. اور پھر افغانستان کی سرزمین آج بھی بشیر زیب افغانستان میں موجود ہے، آج بھی رحمان گل افغانستان میں موجود ہے. یہ سارے لوگ آج بھی اللہ نظر افغانستان میں ہیں. تو وہ سرزمین جو وعدہ کیا تھا آپ نے افغان کی انٹرم گورنمنٹ سے، میں کہتا ہوں بلوچستان کے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، یو پرومسڈ ود the world your land will be not used by any terrorist force against any state. بٹ انفارچونیٹلی آج افغانستان کی ریاست پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور ابھی ہمارے پاس انیشیل اطلاعات ہیں، ڈیٹیل رپورٹس آئیں گی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس میں ان کے ساتھ افغانی بھی شامل ہیں. تو لہٰذا یہ ایک کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی اس میں شک نہیں کہ انہوں نے جو گیجٹس ہیں وہ زیادہ وہی استعمال غنی بلوچستان میں یہ جو اس وقت جا رہی ہے، پاکستان کی جو واقعات پیش آئے ہیں مختلف علاقوں میں، آپ نے جو فگر کی کہ 145 نیوٹرلائز ہوئے ہیں، تو ان میں فیمیلس کتنی تھی جو مارے گئے؟ دیکھیے this question is not important to me. Why? Because why? میں نے سب جو سیریس جرنلسٹ، I'm sorry for that.
جو ٹیررسٹ ہے نہ اس کا کوئی قوم ہے, نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے, نہ اس کا کوئی صنف ہے, تو یہ کوئی جینڈر نہیں ہے. اور پھر یہ جو بلوچ کرتے ہیں, ایک طرف بلوچ عورتوں کو مارتے ہیں, دوسری طرف بلوچ خواتین کو جنگ میں ایندھن بنا رہے ہیں. لعنت تو ایسی بلوچیت پر. کہیں ہماری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں بلوچ کی تاریخ میں اس طرح کی ہماری کوئی تاریخ تھی؟ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی اس طرح اپنے بہوٹوں کو مارا ہے, عورتوں اور بچوں کو مارا ہے؟ یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں. ان کو بلوچ کہنا, اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں مین اسٹریم میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ بلوچ دہشت گردوں نے. بلوچ کب سے دہشت گرد ہوا ہے؟ یہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کی کوئی قوم ہے ادھر, اس کو کوئی پشتون دہشت گرد کہتا ہے؟ ٹیررسٹ از ٹیررسٹ اینڈ وی ٹریٹ دیم ایز اے ٹیررسٹ, اس کا جو بھی جینڈر ہو. ایوب صاحب نہیں, ایک سیکنڈ غنی پلیز. ایوب صاحب سوال آپ سے کہ آپ نے تو 145 بتا دیا ٹیررسٹ مارے گئے, ہمارے سیکورٹی فورسز کو کتنا لاس ہوا ہے اور سویلین کتنے مارے گئے, اس میں بچے اور خواتین کتنے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ کل کتنا یوٹیلائز رہا؟ دیکھیں, آپ کے پہلے سوال کے جواب میں ہمارے 17 لا انفورسمنٹ کے جو لوگ تھے, جس پہ پولیس اور ایف سی شامل ہیں, اور ایک ہمارے جو نیوی کا اہلکار ہے, یہ ان لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اور سویلین ہماری جو کیجولٹیز ہیں وہ 31 ہیں, اور اس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہیں. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا وہ سیف سٹی کے حوالے سے تھا. سیف سٹی کوئٹہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونک قسم کا پرانا پروجیکٹ تھا. ہم نے آ کے اس کو بہت امپروو کر دیا ہے, پیفٹیک نے اور سیف سٹی نے. ہماری بہت زیادہ اس پہ سپورٹ ملی ہے ہمیں. سیف سٹی آپ کو آپ کے لیے لڑتا نہیں ہے, وہ صرف آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. وہ انفارمیشن سیف سٹی نے ہم کو پرووائڈ کی, اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے سیف سٹی کیمراز کو بھی نشانہ بنایا, کہ وہ جہاں گئے انہوں نے سیف سٹیز کیمراز کو سب سے پہلے نشانہ بنایا. تو وہ ان کے لیے ایک تھریٹ تھا. تو سیف سٹیز اپنا کام کر رہی ہیں, اور آپ کے لیے کہ ہم 8 مختلف شہروں میں پاکستان کے 30 جون سے پہلے تک انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سیف سٹیز کمپلیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. عرفان سعید. سر آپ نے بات کی کہ 145 جو ہے وہ دیکھنا یہ کہ سر نیریٹیوز کی آپ نے بات, آپ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, نوجوانوں کو انگیج کر رہی ہے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پچھلے کچھ 2 عرصے سے جو یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ان کی جو ان کو سمپتی ملتی جا رہی ہے پبلک سے, وہ بھی ایک بڑا ایک اہم ایشو بنتا جا رہا ہے. اب کل کا واقعہ آپ دیکھیں, کل ان کو لکھپاس سے موٹر سائیکلوں پر چل کر نہیں آئے تھے یا کسی ایسے راستے سے نہیں آئے, وہ یہ اسی سوسائٹی سے, اسی کوئٹہ شہر کے اندر سے آئے. یہ جو پبلک کی جو سمپتی ان کو ملتی جا رہی ہے, اور ان کا جو نیریٹو جو ہے ان کا مضبوط ہوتا جا رہا ہے, ہم اس چیز پہ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے بہت درست سمت میں عرفان صاحب نشاندہی کی ہے. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. 18 آنورڈس جن لوگوں نے اپیزمنٹ کی, جن لوگوں نے اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائی, جن اداروں نے اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائی, انہوں نے تو, ادارے نے تو اپنے والے کو سزا دے دی. اور جس پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ کام کیا, کہ جہاں ٹی ٹی پی کی صورت میں بھی کیا اور یہاں پر بھی کیا, اور اس اپیزمنٹ کا نتیجہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپیزمنٹ کی ہے, اور اسی طرح کا پروپیگنڈا کہ جی یہ ایف سی کی چیک پوسٹیں ختم کر دیں تاکہ لوگوں کو فری رن مل جائے. یہ آپ کے سامنے نہیں ہوا, یہ آپ کے سامنے یہاں سے ایف سی کی چیک پوسٹیں نہیں ہٹائی گئی, یہاں آپ کے سامنے ٹیررسٹ کو دوبارہ پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا گیا. تو اس اپیزمنٹ کی سب سے بڑی, آج کا جو رائز ہے اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ 18 کے بعد کی اپیزمنٹ ہے. کیا آپ بلوچستان کے لوگوں کو نہیں یاد کہ 18 کا جو الیکشن تھا, ہم خود سب آپ کور کر رہے تھے اور ہم کمپین کر رہے تھے, کیا وہ سب سے پیسفل الیکشن نہیں تھا؟ کسی ایک جگہ پہ مجھے بتائیں کہ جہاں پر کوئی واقعہ ہو, اکا دکا واقعات کے علاوہ. سو یہ اپیزمنٹ جو ہے یہ ہمیشہ ریاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے. آپ آج سے نہ دیکھیں, بلوچستان کے کیس میں آپ سٹارٹ کریں سنس 1948 کہ جب آپ نے اپیزمنٹ کیا اس کے بعد آپ کو صلہ کیا ملا ہے. Look how they responded after your appeasement. The state has to decide now. There shouldn't be any appeasement to those who took arms against state of Pakistan. It should be clear-headed. اور ہم آگے کچھ سال بعد دوبارہ اپیزمنٹ میں چلے جاتے ہیں. دوسرا جو پبلک سمپتی ہے, لیٹ می ٹیل یو ویری آنیسٹلی عرفان,
I have received calls from Job to Gwadar. Public in large बहुत कंडेम कर रही है इस दहशतगर्दी के वाकयात को। ये कौन सी बलोचियत है, जाके बैंक लूट लो, मोटरसाइकिल छीन लो, लोगों के साथ लूटमार कर लो, इससे कौन खुश होगा? पब्लिक इज नॉट विद देम, फेयर फैक्टर इज विद देम। दिस इज द फेयर फैक्टर। क्या इसी सरेआब में, डोंट यू रिमेंबर कि जब हमारी डेटरेंस अपनी पीक पे थी तो यही लोग जो है वो पाकिस्तान का झंडा डैशबोर्ड पे रखे बगैर बाहर नहीं निकलते थे। द टाइम इज कमिंग। The only problem, once again I say, the only problem is narrative, and the second problem is this operations in grey. This operation is grey is the biggest problem for us. But we have the solutions. We have the solutions, and you will see कि इंशाअल्लाह ताला हम इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और ये जो सिंपथीज है, ये रियासत पाकिस्तान के साथ है लोगों की, दहशतगर्दों के साथ। इट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, वेरी स्मॉल परसेंटेज। और उस स्मॉल परसेंटेज के लिए भी मेरा यही पैगाम है कि वी हैव आइडेंटिफाइड यू, वी नॉट लेट यू गो सो इजीली। ये जो लोग मारे गए हैं 145, मैं बार बार आपके तवज्जुह से मीडिया में ये कहता रहा कि फैमिलीज हमें इन्फॉर्म करें कि कौन BLA के साथ है। जिन फैमिलीज ने इन्फॉर्म किए उनके लिए तो हमारे पास सिंपथीज हैं, बट अब उनके लिए सिंपथीज कोई नहीं है जिनकी फैमिलीज के बच्चे जो है वो आके इधर मासूम लोगों को खून बहाए और वो मजे से कारोबार करते फिरे।